السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ مناظر جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں یہ پاکستان کے ایک بدقسمت شہر گجرات کے ہیں۔ گجرات شہر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے مختلف منفی خبروں کی وجہ سے، لیکن آج میں جو خبر آپ کو ایک افسوسناک خبر سنانے جا رہا ہوں، یہ سننے کے بعد ہر احمدی کے دل سے اس شہر کے بسنے والوں یا اس شہر سے متعلق دعائیں نہیں بلکہ بد دعائیں نکلیں گی، کیونکہ آج کے زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا ماننے کے جرم میں آج وہاں ایک بہت بڑا ظلم ڈھا دیا گیا ہے۔ ہمارے جو چیف ایڈیٹر روزنامہ لاہور انٹرنیشنل محترم محی الدین عباسی صاحب، ان کی خبر کے مطابق وہ لکھتے ہیں، ایک افسوسناک خبر، مکرم و محترم ماسٹر امتیاز صاحب آف گجرات پاکستان کو ان کے گھر پر شہید کر دیا گیا، تفصیل درج ذیل ہے۔ موصوف ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھے۔ آپ کو کئی سال سیکٹری مال ضلع گجرات کا کام کرنے کی توفیق ملی۔ شہر گجرات سے تعلق تھا اور کچھ عرصہ سے محکمہ مال کے دفتر میں کام کر رہے تھے۔ آپ لوگوں کی پینشن وغیرہ کے سلسلہ میں بہت مدد کرتے تھے۔ چند روز قبل وہ بتا رہے تھے کہ اکاؤنٹ آفس میں تمام کو علم تھا کہ میں احمدی ہوں۔ چند دن قبل ضلع دفتر کا بندہ ان کے گھر آیا تو اپنی اہلیہ کو کہا کہ چائے وغیرہ کا بندوبست کریں۔ کافی دیر ہوئی، امتیاز صاحب چائے لینے نہ آئے تو ان کی اہلیہ نے کمرہ میں نظر ڈالی تو وہ شخص ان کی گردن کی شہرہ کاٹ کر فرار ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پر اے دل تو جاں فدا کر۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کی افسوسناک خبریں ہم پاکستان سے ہر 6 ماہ سال بعد سنتے رہے ہیں، اور لگتا کچھ یوں ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے بھی یہ جانا کہ پہلے جو وزیر اعظم گزرے ہیں ان کے دور میں تو یہ کام ہوتے رہے، تو میں بھی اپنے دور میں کوئی ایسا کام کروا لوں۔ باوجود اس کے کہ شاید ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت، کوئی پاور یا کچھ نہ ہو، لیکن ایک بحیثیت وزیر اعظم، خواہ وہ دکھاوے کا ہو، اس کے پاس اتنی پاور، طاقت تو ہوتی ہے کہ وہ بول سکے اور آواز بلند کر سکے کہ ایک کمزور کمیونٹی جس نے پاکستان بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا، جس کے بزرگوں نے نہ صرف اس کو بنانے میں جانیں دیں بلکہ اس کی حفاظت کرنے میں وہ پیش تھے اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اسی طرح اس کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے کے لیے سر ظفر اللہ خان صاحب اور ڈاکٹر عبدالسلام جیسی شخصیات اس ملک کو دیں۔ اب آج کی جو نئی جنریشن ہے، ان کے ذہنوں میں جو زہر بھر دیا گیا ہے، اس زہر کے نتیجے میں کوئی بھی شخص جس کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ وہ یہ جماعت احمدیہ کے عقائد کیا ہیں اور ان کا دوسروں سے کیا فرق ہے، وہ مولویوں کے دیے گئے سبق، مولویوں کی پڑھائی گئی پٹیوں پہ اس طرح کے واقعات کرتا رہتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر احمدیوں کے جو بنیادی انسانی حقوق، مذہبی حقوق، وہ بھی سلب ہو چکے ہیں اور احمدی وہاں چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جا آباد ہوئے ہیں، مگر جو وہاں رہتے ہیں ان کی حفاظت کرنا حکومت پاکستان کا فرض ہے، لیکن وہ اس فرض کو نبھانے کی بجائے یہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، تحریک لبیک، پیچھے ربوہ میں ایک واقعہ ہوا، کیا بنا اس کے ساتھ، اس سے پہلے کئی واقعات بڑی باقاعدگی سے ہوتے رہے ہیں، لیکن ہم نے آج تک نہیں سنا کہ ان کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دی گئی، پھانسی دی گئی، حالانکہ اعلان کر کے یہ جرم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل ایک امام مہدی کے آنے کا جو ذکر کیا، جماعت احمدیہ صرف اتنا جانتی ہے کہ وہ امام مہدی آ چکے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں
انہوں نے ان کو امتی نبی ان کا لقب بھی دیا یا امتی نبی ہونے کا ذکر کیا۔ تو اتنا ہی ایک عقیدہ ہے جماعت احمدیہ کا۔ اس کو بنیاد بنا کے ہر 6 مہینے بعد کوئی معصوم احمدی وہاں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب حکومت پاکستان اس کی ذمہ وار ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو طاقت رکھنے والے ادارے ہیں وہ اس کے ذمہ وار ہیں۔ ہم دیارے غار میں بیٹھے ایسی دردناک خبروں پہ افسوس کرتے ہیں۔ یہ گجرات شہر کے اندر لاکھوں کی آبادی ہے، اور اس شہر کے اندر جو منافرت ہے، زہریلی منافرت، ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہاں بڑی سخت مخالفت ہے، اور یہاں جو تحریک لبیک کے بعض سرگرم کارکن یا جو ان کے لیڈر، انہوں نے بہت ادھم مچا رکھا ہے۔ اب حکومت پاکستان یا فوج جب تک ان کو نہیں روکتی، ان کے حوصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے افراد پاکستان کے اندر کمزور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور انہوں نے خود جس طرح باقی جماعتیں سڑکوں پہ نکل آتی ہیں یا آ کے مظاہرے کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا ماں سوائے دعا کے۔ تو ہم جو پردیس میں آباد ہیں، ہم بھی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچا لے، کیونکہ یہ جو ظلم جب بہت زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ ساری مخلوق خدا کی پیداوار ہے۔ جب ظلم دیکھ کے ایک دن خدا پھر صف لپیٹ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری قوموں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دیکھیں گجرات شہر بہت بڑا ہے، بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، لیکن ان کے اندر وہ جو مذہبی منافرت کا زہر گھول دیا گیا ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے، اور ہمارے یہ جو بزرگ شہید کر دیے گئے ہیں ان کے لواحقین، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ قرآن مجید کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو شہید ہے اس کے لیے تو جنت میں گھر پکا ہے، اور وہ ان کو مردہ نہیں بلکہ زندہ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بدبخت لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، ان کو جب تک پکڑ نہیں ہوگی دنیاوی طور پہ بھی، اگلے جہان میں تو خدا نے ان کا وہ جو ہے انجام پکا لکھ دیا ہوا ہے، لیکن اس دنیا میں دوسروں کے سامنے جب تک کوئی عبرت کا نشان نہیں بنتے، اس وقت تک یہ ظالمانہ کاروائیاں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ ہماری تو یہی درخواست ہے گورنمنٹ سے، جو ادارے ہیں، جو حکومتی یا جو حفاظت کرنے والے ادارے ہیں، کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور ایسے واقعات کے بعد جو جرم کرنے والے ہیں ان کو پکڑ کر سرعام پھانسی پہ لٹکائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی فہم اور عقل دے، اور ان کو سمجھ لگے کہ ہمارا اختلاف کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم یقین رکھتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں، اور ان کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کا بول و بل ہو رہا ہے۔ درجنوں زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم، ہزاروں مساجد پوری دنیا میں، عیسائی ممالک میں اسکول، کالج، غریبوں کی مدد کے لیے کنویں، تعلیم مفت، اور اس طرح کی بہت ساری رفاہی کام، جہاں زلزلہ ہو، جہاں کوئی قدرتی آفات، وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس فہم ہو، عقل ہو، وہ یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے۔ اسی طرح آج ہمیں ایک اور افسوسناک خبر ملی جرمنی سے۔ ہمارے ایک بزرگ تو نہیں کہہ سکتے، بزرگ کے قریب 65 سالہ محترم رانا ادریس صاحب، جو فرینکفرٹ سے 70 کلومیٹر دور بینزہائم ایک شہر ہے یا قصبہ ہے، وہاں رہائش پذیر تھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی صحت تھی، بچے ان کے پڑھے لکھے ہیں، بہت ملن جلن والے تھے۔ ان کی بقضاء الہی کل رات وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے جدات بلند کرے، ان کے بچوں کو اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ آج کل اس طرح کی بری خبریں بڑی تیزی کے ساتھ ملتی ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، آمین۔